السلام علیکم ایوری ون، میرا نام شمائزہ اقبال ہے اور میں ایک کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور اہم ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے، جس میں ہم بچوں کے بارے میں یہ بات کریں گے کہ بچے آخر بات کیوں نہیں مانتے۔ بہت زیادہ میسیجز، بہت زیادہ کوسچنز اسی چیز پر آتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہم کیا کریں۔ ہم ہر کام کر کے دیکھ لیتے ہیں، پیار سے سمجھا لیا، ڈانٹ کے سمجھا لیا، مار کے سمجھا لیا، ہر کام کر کے دیکھ لیا، لیکن بچے ہماری بات نہیں مانتے، بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ تو ہم کیا کریں؟ ایسے کیا کیا کام کریں جس سے ہماری بات بچے سننے لگ جائیں؟ تو اس کے لیے ہماری پیرنٹنگ میں کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ چیز نہیں معلوم ہوتی ہے کہ ہم ان مسٹیکس کو ختم کریں گے تو بچے ہماری بات بآسانی ایزیلی ماننا شروع کر دیں گے، اور ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا، نہ ہمیں الگ سے کام کرنے پڑیں گے۔ جیسا کہ مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں کہ میں نے مار کے بھی سمجھا لیا، میں نے پیار سے بھی سمجھا لیا، ہر کام کر کے سمجھا لیا، لیکن بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں۔ اگر آپ آرام سے ہی ایک بات بچوں کو کہیں گے، وہ آرام سے آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے۔ کچھ مسٹیکس جو ہم کر رہے ہیں، اگر آپ اس پر کام کرنا شروع کر دیں گے، ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی یہ پرابلم بآسانی ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلی غلطی جو ہم پیرنٹنگ میں وہ یہ کرتے ہیں، ہم بچوں کو میسیجز ہی ٹھیک سے نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں خود سے ہی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بچے کو میسیج کنوے کیا کرنا ہوتا ہے۔ بچے 10 کام دن میں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ہم ہر کام پہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا۔ بچے کو جب ایک چیز پتہ نہیں ہوگی کہ اس نے کون سا بیہیویئر ٹھیک کرنا ہے، تو وہ کس طرح سے اپنے بیہیویئرز کو ٹھیک کرے گا۔ بچوں کی سمجھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ ہماری انڈر لائن میسیجز کو سمجھ لے۔ جیسا کہ اگر ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو، تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن اس نے کرنا کیا ہے، اس کو یہ چیز نہیں پتہ ہوتی۔ پھر یہاں میں آپ کو پہلے بھی ایک ایگزامپل دیتی آئی ہوں کہ اگر آپ کو میں یہ چیز کہوں کہ آپ نے پیلے رنگ کی گاڑی کے بارے میں نہیں سوچنا، تو کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں سب سے پہلے وہی چیز آئے گی۔ میں جتنا مرضی آپ کو روکنے کے لیے کہہ دوں، جتنا مرضی آپ کو روک لوں، لیکن آپ کا مائنڈ اسی طرف ڈائیورٹ ہوگا، آپ کا ذہن وہی چیز سوچے گا جس چیز کو سوچنے سے میں منع کروں گی۔ تو بچوں کے ساتھ بھی بالکل یہی کام ہوتا ہے۔ بچوں کو جب ہم بار بار یہی کمانڈ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو، وہ کام نہیں کرو، اس طرح نہیں کرو، اس طرح نہیں کرو، تو کیا ہوتا ہے کہ بچے وہی کام کرنے کے عادی، ہیبیچول ہو جاتے ہیں، اور بچے وہی کام کرتے ہیں جس چیز سے ہم منع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کمیونیکیٹ ہی بچوں کے ساتھ ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ اب ہم کس طرح سے کمیونیکیٹ کریں کہ بچے اسی بات کو اچھے سے سمجھیں؟ یہی باتیں جو ہم بچے کو دن میں 1000 بار انکار کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو، وہ کام نہیں کرو، اس طرح نہیں کرو، اسی کو آپ ہاں میں تبدیل کرنا شروع کر دیں۔ ان کو کہیں بیٹا یہ کام کریں، بیٹا اس طرح سے کام کریں، یہ کام کریں، اس طرح کریں۔ جب ہم اپنے میسیجز کو ہاں کی صورت میں دینا شروع کر دیں گے، ان کو بتانا شروع کر دیں گے کہ آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھیں، یہ کام بالکل بھی ایک دن کا کام نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کو اپنی روٹین میں، اپنی ہیبٹس میں حصہ نہ بنا لیں گے۔ آج تک بچے کی عمر جتنی بھی سال ہے، بے شک 3 سال ہے، بے شک 10 سال ہے، اسی عمر کے لحاظ سے ہم نے اس کو انکار کی عادت ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر ہم 2 دن یہ کام کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بچہ تو آپ کے کہنے پر میں نے عمل کیا، لیکن بچے نے میری بات پھر بھی نہیں سنی۔ تو آپ اتنی کوشش ضرور کریں کہ بچے کے ساتھ ایٹ لیسٹ 3 to 4 months یہی کام کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ کیا بچے کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے۔ آپ دیکھیں گے بچے میں تقریباً 60 to 70% بچہ چینج ہونے لگ جائے گا، بچے آپ کی باتیں ماننے لگ جائیں گے، بچے آپ کی بات سمجھنے لگ جائیں گے، اور بچے کو ہاں سننے کی عادت پڑ جائے گی۔ جب بچے کو یہ لینگویج سننے کی عادت پڑ جائے گی، تو بچہ آٹومیٹکلی آپ کی بات ماننا شروع کر دے گا۔ سیکنڈ جو چیز ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے باڈی لینگویج، یا ہماری ٹون کس طرح کی ہے، ہماری آواز، ہماری پچ کس طرح کی ہے۔ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں اپنی بتا چکی ہوں کہ ہماری آواز، ہماری ٹون بچوں پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی اونچی آواز میں بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا لہجہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم بچے سے کوسچننگ وے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اونچی آواز ہمیشہ کوسچنیبل بات ہوتی ہے، بچے سے کوسچنز پوچھنے والی بات ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر میں کسی سے بھی یہ کام اس طرح سے بات کہوں، تم نے چائے پینی ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس سے کوسچن پوچھ رہی ہوں، تو وہ اس کی اپنی چوائس ہوگی کہ وہ کس طرح سے مجھے جواب دیتا ہے، وہ مجھے کس طرح سے آگے رسپانس کرتا ہے۔ اور اگر اس کے رسپانس میں بچے نے انکار کر دیا تو وہ اس میں بچے کا قصور نہیں ہوگا، اس میں آپ کا قصور ہوگا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو یہ کوسچن پوچھا، آپ نے ہی اس ٹون میں پوچھا کہ اس کو وہ کوسچن لگا اور اس نے آگے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ اسی جملے کو رک کر پوز دے کر اور بہت آرام سے کمانڈنگ وے میں پوچھیں گے آپ چائے پئیں گے، تو آپ کا جو لہجہ ہے وہ کمانڈنگ لہجہ ہوگا، حکمیہ لہجہ ہوگا، تو اس سے بچہ ایزیلی آپ کی بات سمجھ جائے گا۔ مطلب آپ کو اپنی پچ لو رکھنی ہے، آپ کو پوزز دے کر بولنا ہے، اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی ڈیلی بیسس پر آپ اپنی آواز، اپنی پچ لو رکھیں تاکہ بچے اس چیز کے ہیبیچول ہوں، وہ آپ کی لو پچ کے ہیبیچول ہوں، اور ان کو پتہ ہو کہ میری مدر یا میرے فادر اسی طرح سے میرے سے بات کرتے ہیں۔ تھرڈ چیز کیا آ جاتی ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ۔ ہماری بچوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہوتی، بچوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے، ایسے بچوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ آپ کی بچوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوں گی اتنی ہی زیادہ آپ کے بچے آپ کی بات سنیں گے۔ اب انڈرسٹینڈنگ بچوں میں کس طرح سے آتی ہے؟ بچے ہمیں کوئی نہ کوئی بات آ کے دکھاتے ہیں اور ہم آگے سے ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ تو یہ کر رہے ہو، ہم تو اپنے دور میں اس طرح سے کرتے تھے، آپ تو یہ کر رہے ہو، ہم تو اپنے دور میں اس طرح سے کرتے تھے۔ مطلب کہ ہم بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر جو کام ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ یہ بات بچے کو کہتے ہیں تو بچے کے ذہن میں ایک ریپلشن ایلیمنٹ آتا ہے۔ جیسے ہی آپ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے ہو لیکن ہم تو یہ کام نہیں کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے بچہ یہ سمجھے گا کہ آپ اس کے جیسے نہیں ہیں، آپ اس سے ڈیفرنٹ ہیں۔ تو آپ یہاں اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ نے فرینڈز بنانے ہیں تو آپ کس طرح کے ذہنیت کے لوگ بنائیں گے؟ آپ اسی طرح کی ذہنیت کے لوگوں سے فرینڈشپ کرنے کی کوشش کریں گے جن سے آپ کی لائکنیس ہوگی، جس کو آپ پسند کریں گے، اور آپ اسی کو پسند کریں گے جس کے اندر آپ جیسے سملیرٹیز ہوں گی۔ تو آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ جب آپ بچے کو اس طرح سے کوئی بات کہیں گے کہ ہاں بھئی آپ یہ کرتے ہو، ہم تو اپنے دور میں یہ کرتے تھے، آپ یہ کرتے ہو، ہم تو اپنے دور میں یہ کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے آپ بچے میں یہ بتا رہے ہیں، بچے کے ذہن کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ میں اور اس میں سملیرٹیز نہیں ہیں۔ جب تک آپ میں اور اس میں سملیرٹیز نہیں ہوں گی تو بچے کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی۔ بچے کے ساتھ جتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنی زیادہ آپ کی بچے بات مانیں گے، اور اتنی زیادہ آپ کے ساتھ بچوں کی دوستی ہوگی، اور وہ آپ کو لائکنیس کے طور پر لے کر آپ کی زیادہ سے زیادہ بات مانیں گے۔ یہاں ایک رول بھی آ جاتا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں لائک رول، جو ہم ہپنو تھیراپی میں بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ بچے کو یہ فیل ہوگا کہ میری مدر، میری فادر میرے جیسے ہیں، بچہ اتنا ہی زیادہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوگا، آپ کی باتیں مانے گا، اور بچے کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ ہاں یہ میرے جیسے ہیں، مجھے ان کی بات ماننی ہے۔ لاسٹ جو کام ہم بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم پنشمنٹ اور ریوارڈ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم نے کس بات پر ریوارڈ دینا ہے اور کس بات پہ پنشمنٹ دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم پنشمنٹ پرنسپل نہیں سمجھتے ہیں۔ پنشمنٹ کا مطلب ہم ہمیشہ یہی دیتے ہیں کہ ہم نے مار پیٹ کر کے ہی بچے سے کام نکلوانا ہے، جبکہ یہاں پنشمنٹ کا مطلب کوئی اور ہوتا ہے۔ وہ یہاں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جب بھی بچہ آپ کے پاس کوئی اچھا کام لے کر آئے تو اس کو ریوارڈ ضرور کریں۔ ریوارڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کوئی گفٹ ہی لے کر دینا ہے۔ ریوارڈ کا مطلب آپ کا تھمز اپ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی شاباش بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ایک اسمائل بھی ہو سکتی ہے، جس سے بچے کو یہ فیل آئے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے اور آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، آپ نے اس کو شاباشی دی ہے۔ اب کوسچن یہاں یہ آتا ہے کہ پنشمنٹ ہم کس طرح سے کریں؟ اگر ہم نے مار پیٹ کر کے یا ڈانٹ کے پنشمنٹ نہیں کرنی ہے تو پنشمنٹ ہم کس طرح سے کریں؟ پنشمنٹ کرنے کا جو اصول ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے ریوارڈ کو ان سے لے لینا ہے، جیسا کہ آپ نے ان کا کوئی فیوریٹ ٹوائے ان سے لے لینا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ یہ اب آپ اس سے کچھ دیر کے لیے نہیں کھیلیں گے، یا پھر آپ نے اگر کوئی چیز کے لیے پرومس کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو دلوائیں گے تو آپ نے وہ اس کو نہیں دلوانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی جگہ پر جانے کے لیے پرومس کیا تھا وہ آپ نہیں لے کر جائیں گے، لیکن اس چیز کے لیے یاد رکھیں جس چیز کے لیے آپ نے انکار ایک بار کر دیا وہ آپ کے اس کے لیے انکار ہی ہوگا۔ یہ نہیں کہ بچہ آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے روئے گا اور آپ اس کے اوپر ہاں بول دیں گے، پھر وہ پنشمنٹ آپ کی ایسے اثر نہیں کرے گی جیسے اس کو کرنا چاہیے۔ یہ آپ کچھ عرصے کے لیے جب بچوں کے ساتھ کرنا شروع کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بچوں میں
پنشمنٹ سیکھ جائیں گے اور آپ کو اس کے علاوہ کسی بھی اور پنشمنٹ کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم ایز اے ریوارڈ ان کو موبائل فون کی عادت ڈال رہے ہیں، یا اگر ہم کہتے ہیں کہ سارا دن میں بچے نے 1 گھنٹے کے لیے موبائل لیا اور ہم موبائل کو اس کے ریوارڈ لینے کے طور پر لے لیتے ہیں، مطلب کہ اس کو سزا دینے کے طور پر اس سے موبائل کا اس کا ٹائم آؤٹ کر دیتے ہیں، تو بچہ موبائل کے لیے روئے گا اور آپ اس کو موبائل دے دیں گے۔ اس سے بچے کے اندر یہ فیل ہوگا یا اس کے اندر یہ احساس آئے گا کہ جیسے ہی میں رونا شروع کرتا ہوں میرے پیرنٹس میری سزا کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ مجھے دے دیتے ہیں، اور یہاں بچے کی ایک الگ بیہیورل پرابلم شروع ہو جائے گا جس کو ٹیمپر ٹینٹرمز بولتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پنشمنٹ کے رول کو آپ نے ایسے ہی رہنے دینا ہے جیسا کہ آپ نے ریوارڈ کو ان سے لے لینا ہے، اور اس کو اس کے جب انکار کر دیا تو آپ نے اس کو وہ بالکل بھی نہیں دینا ہے، اور پنشمنٹ کا یہی والا رول آپ شروع سے بچوں کے ساتھ اپلائی کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ جب ایک بار بچے سے ریوارڈ لے لیں گے، سیکنڈ ٹائم لے لیں گے، تھرڈ ٹائم بچے کو پتہ ہوگا کہ میرے سے ریوارڈ لے لیا جائے گا اور وہ کام نہیں کرے گا۔ امید ہے کہ آپ کو اپنی پیرنٹنگ مسٹیکس اگر ان میں سے کوئی بھی نظر آ رہی ہوگی تو وہ آپ ٹھیک کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا بچے آپ کی بات ماننا شروع ہوتے ہیں یا نہیں، اور آپ کو یہ میں 100% گارنٹی کے ساتھ رزلٹ دیتی ہوں، 100% بچے اس ٹیکنیکس کے ساتھ بات ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ رول اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا۔ بہت لمبے عرصے کے لیے آپ نے اپنی پیرنٹنگ مسٹیک سے ان کو غلط ہیبٹس یا بات نہ ماننے کی عادت ڈال دی ہوئی ہے، تو کچھ عرصے کے لیے آپ ان مسٹیکس کو ختم کر کے دیکھیں کہ کیا وہ آپ کی بات ماننا شروع ہوتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، اور یہ ٹیکنیکس کس طرح سے عمل کرتی ہیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔